عالیہ ہر کام میں بہت پنچول تھی۔ کالج کے اسائنمنٹس، گھر کے کام، پیرنٹس کی ذمہ داری، سب کچھ بالکل ٹائم پر۔ وہ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز بھی ہمیشہ ٹائم پر ادا کرتی تھی۔ لیکن ایک نماز تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا اسٹرگل بن چکی تھی، فجر۔ رات کو سونے سے پہلے عالیہ کا دل بھر آتا۔ وہ جانماز پر بیٹھتی اور کہتی، یا اللہ، آج پھر سے مجھ سے فجر کی نماز مس ہو گئی، کل سے پکا اٹھوں گی انشاءاللہ۔ وہ الارم لگاتی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 الارم۔ لیکن صبح جب آنکھ کھلتی تو کمرہ روشنی سے بھرا ہوتا، فجر کا وقت گزر چکا ہوتا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی۔ وہ سوچتی، میں باقی 4 نماز تو آرام سے پڑھتی ہوں، پھر فجر ہی کیوں نہیں؟ کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں کر سکتی؟ یہ سوال اس کے دل میں روز اٹھتا۔ ایک دن عالیہ اپنی نانی کے گھر گئی۔ رات کو دیر سے سوئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا نانی کمرے میں نہیں تھی۔ عالیہ اٹھ کر باہر گئی۔ اس نے دیکھا اندھیرا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پھر اس نے اندر دیکھا جہاں نانی جانماز پر کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پہ نور تھا۔ عالیہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ نماز کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی آواز میں بھاری پن آ گیا۔ اس نے نانی سے کہا، نانی، میں بہت کوشش کرتی ہوں لیکن فجر کے لیے اٹھ ہی نہیں پاتی، میں بری مسلمان ہوں کیا؟ نانی نے ترنت اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا، بری مسلمان وہ ہوتی ہے جو کوشش چھوڑ دے، تم تو روزانہ کوشش کرتی ہو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک نماز مومن پر مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نانی نے کہا، اللہ نے نماز کو وقت سے باندھا ہے تاکہ ہم ڈسپلن سیکھیں، اور فرض اس ڈسپلن کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ عالیہ نے پوچھا، پر نانی میں فیل ہو جاتی ہوں، پھر کیوں بار بار ٹرائی کروں؟ نانی نے مسکراتے ہوئے اسے ایک حدیث سنائی۔ عالیہ، کیا تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو۔ نانی نے کہا، بیٹا، اللہ پرفیکشن نہیں، کنسسٹنسی چاہتا ہے۔ پھر نانی نے عالیہ سے پوچھا، تمہاری جنریشن چیلنج پسند کرتی ہے نا؟ عالیہ نے کہا، جی نانی۔ تو اپنی روح کو چیلنج دو۔ انہوں نے کہا، صرف فجر کا نہیں، پوری زندگی بدلنے کا چیلنج، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ۔ پہلے 3 دن صرف نیت اور دعا پر فوکس کرو۔ سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا مانگو، یا اللہ، میری مدد فرما اپنی یاد، شکر اور اچھی عبادت میں۔ عالیہ نے جب اسے فالو کرنا شروع کیا تو وہ اٹھ تو پوری طرح نہیں پائی، لیکن پہلی بار الارم پر اس کی آنکھیں کھلنے لگی۔ اسے لگا جسے اللہ کہہ رہا ہو، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری کوشش۔ نانی نے عالیہ سے کہا، عالیہ، اب کچھ چھوڑنا پڑے گا، فجر صرف پانے کا نام نہیں، قربانی کا نام بھی ہے۔ عالیہ نے رات کا موبائل ٹائم کم کر دیا، لیٹ نائٹ اسکرولنگ بند کر دی۔ سونے سے پہلے قرآن کی 2 سے 3 آیت ضرور پڑھتی۔ یہ دن مشکل تھے، دل کرتا موبائل اٹھا لے، لیکن پھر نانی کے لفظ یاد آتے، اور جو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ اب عالیہ فجر میں اٹھنے لگی تھی، کبھی پوری فجر مل جاتی، کبھی آدھی۔ نانی نے کہا، اب فجر کو صرف فرض مت سمجھو، اسے ملاقات بناؤ۔ عالیہ فرض کی نماز کے وقت سجدے میں رکتی اور اللہ سے باتیں کرتی، یا اللہ، میں کمزور ہوں پر تو طاقتور ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے سجدہ اس کی روح کو مضبوط کر رہا ہو۔ پھر نانی نے اسے قرآن کی ایک اور آیت سنائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فجر کے وقت کے قرآن کی گواہی ہوتی ہے۔ نانی نے کہا، فجر کے وقت قرآن پڑھو، چاہے صرف 3 آیتیں ہی ہو۔ عالیہ نے ایسا ہی کیا اور اس نے محسوس کیا جو سکون دن بھر نہیں ملتا تھا وہ صبح کے 5 منٹ میں مل جاتا۔ ہر فجر کے بعد عالیہ لکھتی، یا اللہ، شکر ہے آج تو نے مجھے بلا لیا۔ چیلنج کا لاسٹ ڈے آتے آتے اٹھنا اس کے لیے بوجھ نہیں رہا۔ فجر کی نماز اب عالیہ کی ضرورت بن چکی تھی۔ عالیہ نے خود کو دیکھا، وہ صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ گہرا رشتہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر نور، اور دل میں یہ یقین کہ جو اللہ کے لیے اٹھتا ہے اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ وہ نانی کے پاس گئی اور بولی، نانی، میں اب وہ عالیہ نہیں رہی جو صرف سوچتی ہے، بلکہ وہ ہوں جو اب ٹائم پر فجر کے لیے اٹھ جاتی ہے۔ نانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر عالیہ جیسے پنچول ہوتے ہوئے بھی آپ فجر کی نماز مس کرتے ہو تو خود کو برا مت سمجھو، بس اپنی روح کو یہ 15 ڈیز چیلنج دو، نیت، قربانی، سجدہ، قرآن اور شکر، ایک ایک چیزیں جوڑتے جاؤ اور پھر دیکھو کیسے اللہ تمہیں خود اٹھاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ،
کون کون آج سے یہ 15 ڈیز کا فجر چیلنج شروع کرے گا اور کون کون آلریڈی فجر ریگولر پڑھتا ہے؟ اپنے ایکسپیرینس مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔